حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کے پورے سوراخ بند کر دیے نا. اب دیکھے ایک سوراخ بچا ہوا ہے, اب کپڑا ہو کچھ بھی نہیں ہے اس کو ڈھانپنے, تو کیا کر دیا, اپنی ایڑی لگا دیا نا, لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما آرام ہو گئے, اندر سے ایک سانپ آ کے کاٹا نا, ایڑی کو کاٹا. یہ حدیث ہے. اور یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوراخیں بند کر دیے ہیں, اس کی تشریح اور توضیح حدیث میں موجود ہے اور حق ہے, وہ بجا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سے اور اوپر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخیں بند کر دی. محدثین نے لکھا اس لیے بند کر دی کہ وہاں سے کوئی موذی جانور آ کے تکلیف نہ پہنچائے. مجال ہے کسی کو کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے؟ ہے ہمارا عقیدہ؟ ہے سانپ میں اتنی ہمت جس کو بھیڑیے؟ وہ تو دیدار مصطفیٰ کے لیے مسترد تھا. بالکل یہ غرض تھوڑی تھی جو بن کرے ہیں. آپ جو کہیں اسے پہلے ایک بات کرنے والا ہوں. ہمت ہے سانپ میں کہ وہ رسول اللہ کو ڈسے, جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب, ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں لوگوں سے. جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو سانپ کاٹے. تو محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ کوئی آ کے تکلیف نہ پہنچا دے رسول اللہ کو, اس لیے ابو بکر وہ تمام سوراخیں بند کر دیے جو بچ گئی تھی, اس کو ایڑی لگا دیے. اور ثابت بھی یہ ہو گیا کہ سانپ نے ڈس لیا. یہ بات ہے نا. اب اس سے ہم آگے جانا چاہتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غرض سے سوراخیں نہیں بند کرے تھے. ٹھیک ہے, اس کی دلیل نہیں پوچھنا بعد میں, نہیں ہے. یہ غرض سے نہیں بند کرے تھے کہ آگے کوئی موذی جانور کاٹے گا, ڈسے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے حضور فرمائے کہ آرام کرنا ہے. ابوبکر تھوڑی دیر آرام کریں گے کہیں تو غار میں. ٹھیک ہے, غار میں یہ طے ہو گیا. ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے غار میں میں اور مصطفیٰ رہنے والے ہیں. سمجھ گئے, غار میں میں اور مصطفیٰ رہنے والے ہیں. دیکھے یہ سوراخاں کھلے ہیں, ادھر سے بچھو آگے دیکھے گا, ادھر سے سانپ دیکھے گا, ادھر سے فلاں دیکھے گا, فلاں دیکھے گا. مصطفیٰ کو تنہا دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, تنہا دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اب میرے دیدار کے وقت نہ سانپ دیکھے نہ بچھو دیکھے. ابو بکر کی صدیق کی غرض یہ تھی کہ جب مصطفیٰ کو دیکھوں میں دیکھوں اور کوئی اس میں شامل نہ ہو. کیا محبت ہے, یہ غرض تھی. اب آپ جو بتا رہے تھے, آپ پوچھیں گے وہ سب کتابوں میں نہیں ہے, سنے بھی نہیں, تو لائے کہاں سے؟ وہ جو حدیث کی بات آپ نے کی وہاں سے لائے. یہ لائے حدیث میں آیا ہے, آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ جو سانپ کاٹا ہے, کیوں کاٹا معلوم؟ ان دعا کرتے بیٹھا تھا, اس کو معلوم تھا یہ غار میں آ کے حضور تشریف فرما ہوں گے, تو دعا کرتا تھا باری تعالیٰ مصطفیٰ کا دیدار کرا دے. مصطفیٰ کا دیدار کی خاطر تھا. اس کو اندازہ ہو گیا اب رسول اللہ آ گئے ہیں, دیکھنے کے لیے آیا تو ایڑی لگی ہوئی ہے. اس نے دیکھا یہ کون رکاوٹ بن رہا ہے, تو ڈس لیا. ایک بات اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے سے روک دیا, نہیں روکا. سمجھے نہیں بات کو. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روکیں گے؟ ارے ابوبکر تو وہ ہیں جب کوئی گاؤں والے دیہاتی آتے تھے تو پہچانتے نہیں تھے کہ رسول کو, دیکھا نہیں تھا, پہلی بار آ رہے ہیں. کوٹ ہونا نا بھئی, یہ شخصیت ہے رسول, یہ ہے عبداللہ کا بیٹا, یہ ہے نبی, انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ طے صرف سنے تھے ایک رسول آیا ہے, ان کا کلمہ پڑھ لیے. دیدار کے لیے جب آئے ہیں تو بتانے والا تو چاہیے کہ اب اتنے بیٹھے ہیں تو اس میں سے کون رسول ہے کون نبی ہے, پہچاننا نا. تو یہ ابوبکر کی وہ ذات ہے. جب باہر سے کوئی دیہاتی آتا, ابوبکر مصطفیٰ کے بازو کھڑے رہتے اور آنے والے کو اشارے سے کہتے یہ دیکھو یہ ہے, یہ رسول اللہ, یہ دیکھو یہ ہے رسول اللہ, یہ ہے رسول اللہ, یہ رسول اللہ. یہ رسول اللہ کو بتانے والا وہاں غار میں سب سے چھپا رہا ہے. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا
حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، مصنف ابن شیبہ میں حدیث ہے یہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوری مخلوق کو نہیں بنایا، کئی ہزار سال بیت گئے، کس عالم میں؟ خدا ہے یا پھر نور مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے نبی کے نور کو بنا کر وقفہ دیا ہے کئی ہزار سال کا، جب وقفہ دیا ہے تو خدا کیا کر رہا ہوگا اور نور مصطفیٰ کیا کر رہا ہوگا۔ ابوبکر نے سوچا کہ نور مصطفیٰ بنا دیا ہے خدا نے، اور بنا کر بس نور مصطفیٰ کو تکتا رہ گیا ہے، دیکھتا رہ گیا ہے۔ ابوبکر نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، وہ جو تو دیکھتا تھا صرف مصطفیٰ کا نور تھا اور کوئی نہ تھا بیچ میں، کوئی نہیں دیکھتا تھا، تو تنہا مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ تنہائی کا فیض مجھے بھی غار کے اندر تنہائی میں مل جائے، اس لیے تنہا میں ہی دیکھوں گا، اس لیے کوئی نہیں دیکھنا، سب چھپا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کاٹ لیا، سانپ کو کیا ملا؟ آپ کو نہیں معلوم، سانپ کو بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ ملا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا؟ وہ ان تو دیدار مصطفیٰ میں تھا، وہ تو ابوبکر کے حصے میں آ گیا دیدار مصطفیٰ۔ اب اس سانپ کو کیا ملا؟ وہ سانپ کو یہ ملا، طلب تھی دیدار مصطفیٰ کی، اللہ رب العزت نے ابوبکر کے قدم کے دیدار کرا دیا۔ صرف قدم کے دیدار نہیں، ابوبکر کے قدم کو وہ بوسا بھی لیا ہے، چوما بھی ہے۔ ارے خوش قسمت ہے سانپ تو، تیری قسمت پہ ہم قربان ہو جاتے ہیں جسے ابوبکر کے قدم مل گئے ہوں گے۔ یہ وہ ابوبکر ہیں جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے استقبال کیا جائے گا۔ یہ وہ ابوبکر ہیں جب بھوک لگتی تو کھانے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ جب بھوک 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، باہر نکلے ہیں رات کے اندھیرے میں، آ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے، حضور بھی باہر نکلے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضور پوچھے ابوبکر کیا بات ہے، باہر کیوں نکلے؟ حضور کو نہیں معلوم، پوچھ رہے ہیں کیوں نکلے؟ ابوبکر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، بس ایسے ہی نکلا تھا۔ حضور ابوبکر پوچھتے ہیں، حضور اپنی طرف سے فرماتے ہیں آپ ایسے ہی نکلے تھے، ہم بھی ایسے ہی نکلے تھے۔ وہ ہے نا شعر، رہے دونوں خاموش پھر بھی بات ہو گئی، یہ کیفیت ہے۔ ابوبکر کو بھی معلوم ہے کیوں نکلے ہیں، مصطفیٰ کو بھی معلوم ہے کیوں نکلے ہیں، اس لیے نکلے تھے۔ ابوبکر 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوک اور پیاس کی شدت اختیار کر گئی، چاہا کہ پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں، تو بھوک اور پیاس کیسے ملاؤ؟ چلو مصطفیٰ تو آرام کر رہے ہوں گے، اب درے مصطفیٰ سے بھوک اور پیاس بجھا لیں گے، اس غرض سے باہر نکلے۔ حضور کو کہاں سے نیند آئے گی؟ حضور نے دیکھا، سوچا کہ میرا غلام، میرا ابوبکر، میرا یار غار اب اپنی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے میرے در و دیوار کو دیکھنے آیا ہے، وہ میرا یار اور در و دیوار تک رہے، یہ ہو نہیں سکتا، اے محمد اٹھ اور ابوبکر کو اپنا دیدار کرا دے۔ اس غرض سے مصطفیٰ باہر نکلے تھے، وہ پیاس بجھانے نکلے تھے، یہ پیاس بھی بجھانے نکلے تھے۔ تو وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ گئے نا؟ تو وہ سانپ بھی سانپ، قسمت والا سانپ ہے، قسمت والا سانپ ہے۔ اور ایک شعر نعت میں سنا کہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور کیا نہیں جانتے، حضور کیا نہیں جانتے۔ آج اور ایک بات بتانے والا ہوں جو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، بالکل یہ دعوے کے ساتھ آپ نہیں جانتے، اور اس کی بھی دلیل نہیں پوچھنا اور کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ آپ پوچھیں گے مصعب یہ کہاں سے ملتا؟ تو یہ وہی جواب ہے، پھر فیض تاج الدین بغدادی سے ملتا ہے، سبحان اللہ، ان کے قدم چومنے سے ملتا ہے، ان کی نظر پڑھنے سے ملتا ہے، ان کی نظروں میں رہنے سے ملتا ہے، یا پھر دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد ان کا تصور کرنے سے ملتا ہے۔ یہ فیض کا راستہ ہے، فیض کا راستہ ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد مصلی اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک مرشد کا، پیر کا دیدار اور تصور نہ کر لے، مصلی نہ چھوڑنا چاہیے۔
فیض ملتا ہے۔ حضور جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں معلوم؟ قیامت قائم ہوگی، محشر بپا ہوگا، ٹھیک ہے، انبیاء ہوں گے، ساری کائنات ہوگی، شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، تو کہاں سے کھلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دکھائیے، اپنا سر اٹھائیے، اشفع شفاعت کریے، ہم شفاعت کرنے تیار ہیں، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آدم کے پاس جائیں گے، جب انتظام ہو گیا، اب دیکھو ہم سن رہے ہیں نا بھئی حضور شفاعت کرنے والے ہیں اور کسی کوئی حق نہیں ہے، اور ہر پیغمبر ہر رسول اپنی قوم کو یہ بات کہا ہے، یہ بات بتائی ہے، اللہ رب العزت نے موقع دیے ہیں انبیاء کو، رسولوں کو، کہ خاص دعائیں ہیں، یہ کہاں استعمال کرنا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دنیا میں کرنا ہے کر لو یا اٹھا کے رکھنا ہے رکھ لو۔ ہر پیغمبر ہر رسول نے اختیار کر لیا ہے، کوئی بھی دعا اٹھا کے نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے رکھے ہیں شفاعت کے لیے، وہ دعا اٹھا کے رکھے ہیں۔ جب یہ ہمیں پتا ہے اور وہ قوموں کو بھی پتا ہے کہ آخری رسول ہی شفاعت کرنا ہے، مگر حدیثوں میں آتا ہے تو جانا نا نبی کے پاس، آخری رسول کے پاس کوئی نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ آدم کے پاس، جبکہ پتا ہے یہ شفاعت نہیں کرنے والے، پھر بھی جاتے آدم کے پاس، پھر بھی جاتے نوح کے پاس، پھر بھی جاتے ابراہیم کے پاس، ہر ایک سے یہ جواب سنتے ہیں کہ اس کا حق تو صرف مصطفیٰ رکھتے ہیں، اس کا حق تو صرف آخری رسول رکھتے ہیں، ہوتے آخری رسول کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آئیں گے، اب میں اختصار سے بات کو سمیٹ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک کے پاس گئی تھی اور قوم گئی تھی، کوئی قوم کی شفاعت کوئی نبی کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی قوم سے کہا، خود کی قوم ہے، آپ اپنے اوپر ایمان لائز ہوئے، ان کے اوپر ایمان لائز ہو، قوم ان کی قوم ہے، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں وہ آخری رسول شفاعت کریں گے، ہم نہیں کر سکتی، یہ حق ان کا ہے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، آئیں گے رسول کے پاس۔ ایسا کیوں کہا؟ یہ سنیے، اس لیے کہ کسی کو بھی منانا ہے، اللہ اس وقت جلال میں ہوگا نا، چاہو جلال میں ہوگا، پورے گناہگار، سیاہکار، بدکار، کو کافر، مشرک، منافق، مسلمان، سارے جمع ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے جلال کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اپنی شان کے ساتھ شان جلوہ گر ہوگا۔ کیوں نہیں کریں گے شفاعت؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت، آپ دیکھیے اللہ موجود ہے نا، ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ معی، اللہ موجود، اللہ حاضر ہے نا، اللہ حاضر ہے، موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر دیکھو میرے ہی جلوے ہیں، اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ اللہ رب العزت ادھر مغرب میں نہیں ہے، یہ مغرب بھی اسی کا ہے، مشرق بھی اسی کا، شمال بھی اسی کا، جنوب بھی اسی کا، جدھر دیکھو خدا کے جلوے ہیں، جدھر دیکھو خدا کے جلوے ہیں، مگر ایک سمت مقرر کر دیا ہے، نماز کی طرف اس طرف رخ کر لو نماز پڑھتے وقت، یہ ہے نا، قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا، اللہ کسی کو نظر نہیں آئے، نظر نہیں آتا اللہ رب، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ کو، تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس لیے سجدہ نہیں کریں گے کہ ہر سمت اللہ ہے اور ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اب ہر سمت اللہ کی ہے، سجدہ کدھر کیا جائے؟ صرف ایک ہی ذات ہے، رسول جانتے ہیں سجدہ کدھر کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ مصطفیٰ جانتے ہیں عالم محشر میں سجدہ کدھر کرنا ہے اور کیسے منانا ہے، یہ حضور کی شان، حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں سجدہ کدھر کرنا ہے، وہ اس لیے جانتے ہیں۔ اب دیکھیے مسجد میں کوئی بندہ آیا، پہلی بار نماز پڑھنے آیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے قبلہ کدھر ہے، رخ کدھر کرنا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہوں، ہوتا نہیں، کدھر ٹھہروں، کدھر رخ کروں، نماز پڑھنے آیا،
مگر کیسا ٹھہرنا، کدھر رخ کرنا، کدھر سجدہ کرنا، پہلی بار آیا اسی وقت کوئی آ کے پکڑ کے ہاتھ بتا دیے یہ دیکھو ادھر رخ کرنا ادھر سجدہ کرنا، پریکٹس ہو گئی نا. اب نیکسٹ ٹائم پریشان ہوتا ہو، بتا دیا نا پہلی بار تو دوسری بار آگے پریشان نہیں ہوتا، آتا ادھر دیکھتا نا ادھر دیکھتا، سیدھا سجدے میں جاتا، کیونکہ پتا ہے سجدہ اس طرف کرایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے بھی معراج مصطفیٰ ایسے ہی نہیں کرایا، کل قیامت میں یہ سب پر ظاہر ہوگا کہ معراج میں مصطفیٰ نے میرا دیدار کیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ سجدہ کدھر کرنا ہے اور میں کدھر جلوہ کروں. معراج میں اسی لیے بلایا ہوں کہ یہ راستوں کا پتہ لگ جائے، معراج میں اسی لیے بلا ہوں کہ میرا پتہ لگ جائے. معراج میں جا کے ہے نا پریکٹس ہو گئی نا، ہوئی نہیں. اب ایک بار پریکٹس ہو چکی ہے، اب محشر میں کیا ڈر، سمت نہیں معلوم ہوگی. اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک آپ بولیں گے سب کو معراج ہوئی نا، معراج سب کو ہی، آسمان پہ صرف مصطفیٰ گیا، کوئی نہیں گئے. اور اللہ رب العزت، اچھا یہ تو ہماری بات ہو گئی، اللہ رب العزت اس سے آگے کی بات کرتا ہے قرآن مجید میں، اس سے آگے کی بات. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، دوسری آیت سورہ نجم کی. اور یہ نجم جو ہے نا عام تفسیر ہوتی ہے ستارہ، تارا، تارے کی قسم، یہ تارے کی قسم ہے. مگر وہ تفسیر دیکھیے جو عاشقوں کی ہے، جو ولیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نجم جو ہے نا، نجم یہ تارا نہیں ہے، یہ نجم سے مراد مصطفیٰ ہے. اللہ رب العزت نجم تارا کہہ کر مصطفیٰ مراد لیا ہے اور مصطفیٰ کی قسم کہا کے کہہ رہا ہے والنجم. سمجھ گئے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. بھائی محشر میں جب آئیں گے تو حضور پہلی بار معراج میں گئے تھے، پریکٹس ہے، ٹھیک ہے. اب معراج کی بات کرتا ہے اللہ رب العزت. تم سمجھ رہے ہو محشر میں دیکھ کر معراج میں جا کے آئے ہیں، سب پتا ہے، سب پریکٹس ہے، اس لیے آسانی سے کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. جب یہ معراج میں بھی آئے تھے میں دیکھا نا، یہ کیسے آئے تھے آپ لوگ تو نہیں دیکھے، میں بتاتا ہوں کیسے دیکھے. وہ جب معراج میں جب آئے تھے میں نے ان کو بلایا تھا، جب جہاں نشان نہیں، مکان نہیں، لا مکان سے اوپر گئے تھے نا. لا مکان کا مطلب ہے کوئی مکان نہیں، کوئی نشانی نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، لا مکان ہے. اب اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. جب یہ لا مکان میں آئے تھے مکان چھوڑ کر، اس وقت میں دیکھ رہا تھا یہ لا مکان میں بھی ایسا آ رہے تھے جیسے ان کو پہلے سے پریکٹس ہے. وہ کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. ضل کا مطلب ہے بھٹک جانا، ہٹ جانا، پھر جانا، ضل. سمجھ گئے؟ ولا ضالین نہیں پڑھتے، گمراہ لوگوں کا راستہ نہ، بھٹکوں کا راستہ نہ بتا. پلٹ گئے رسول لوگوں کا راستہ نہ بتا، پلٹنا، گھومنا، گمراہ. ما ضل فرما رہا اللہ تعالیٰ، یہ ما ضل، یہ راستے سے ایسا رہے تھے، ایسا آ رہے تھے، ایسا آ رہے تھے، کہیں بھی نہیں پلٹا، سیدھا میرے پاس پہنچ گئے. ایسا ہے جیسے ان کو پہلے سے پریکٹس ہے، جیسے دیکھا ہوا راستہ ہے. لا مقام یہ حال ہے. اب بولیں گے چلو بھئی نہیں پلٹے ہوں گے، ذرا ادھر ادھر دیکھے تو ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی حد کر دیا ہے. ما ضل پہلے فرمایا، بعد میں فرماتا ہے وما غوا. تم سمجھ رہے ہیں نہیں پلٹے، کم سے کم نظر تو پڑائے گے. نہیں نہیں نہیں، نظر بھی نہیں گھمائے، بس نکلے مکان سے، لا مکان عبور کر کے سیدھے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو اتنی پریکٹس ہے، اس لیے حضور سب جانتے ہیں. حضور سب جانتے ہیں کا مطلب سب جانتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپی، اس لیے کہ خدا نے چھپایا ہی نہیں، چھپایا نہیں. یہ چھپانے کی جو علم غیب کی بات ہے، یہ کئی دنوں سے، کئی سالوں سے میرے ذہن میں، کئی سالوں سے، مگر آج تک نہیں بولا. وہ دل میں ہے، آج بول دے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، شیس علیہ السلام، انبیاء، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، پھر ایوب ہے، یونس ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، سب ہے نا. سب کو ساری چیزیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے، سب کو ساری چیزیں
نہیں بتایا. آدم کو کچھ دیا, شیش کو کچھ دیا, ان کو جو دیا ان کو نہیں دیا, ان کو جو دیا پھر بعد والوں کو نہیں دیا, ان سے بھی چھپایا, ان سے بھی چھپایا, ان سے کچھ چھپایا کچھ دے دیا, ان سے کچھ چھپایا کچھ دے دیا, ان سے کچھ چھپایا کچھ دے دیا, سب کو چھپایا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ ہر نبی یہ پیغام دے رہا ہے آخری رسول آئے گا, آخری رسول آئے گا. تو چھپانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اللہ رب العزت پورا اس لیے نہیں دے رہا, شاید آخری رسول کو دینے والا ہے, شاید آخری رسول کو دے گا. جب آخری رسول آ گیا, اب اللہ رب العزت چھپا کے کسے دینا ہے؟ اللہ نے کہا کوئی رسول آنا نہیں ہے, کوئی پیغمبر آنا نہیں ہے, کوئی نبی آنا نہیں ہے. اے مصطفیٰ سب سے چھپایا ہوں تمہیں دینے کے لیے, اب تم سے چھپاؤں کیوں کہ کوئی آنا نہیں, میں کسی کو بھیجنا نہیں, اسی لیے سارا تمہیں دے دیتا ہوں. سب کچھ عطا کر دیا ہے, اسی لیے حضور سب جانتے ہیں, حضور سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں بعض لوگوں کا اصرار ہے نہیں اللہ عالم الغیب ہے, علام الغیوب ہے. ٹھیک ہے بھائی غیب ہے, ٹھیک ہے, حضور سے بھی کچھ چھپایا ہوگا نا, ٹھیک ہے, جو بھی چھپایا ہے کیوں چھپایا ہوگا, چھپا کے کیا کرنے والا ہے, کس کو دینے والا ہے, کب دینے والا ہے؟ جب نہ رسول آنا ہے, نہ پیغمبر آنا ہے, نہ نبی آنا ہے, تو اپنے پاس خزانے میں رکھ کے کیا کرنے والا ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت صرف مجھے دیتا ہے اور صرف میں ہی تقسیم کرتا ہوں, کسی کو نہیں دیتا اللہ رب العزت, صرف مجھے دیتا ہے. اس پہ قرآن کوٹ کر دیتا ہوں, ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطائی ربک. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب, ہاؤلائی وہ لوگ جو گزر گئے, وہ لوگ, وہ ہاؤلائی وہ لوگ جو اب ہیں, من عطائی ربک وہ جو لے کے چلے گئے, اب جو لے رہے ہیں, وہ لے کے جانے والوں کو بھی حبیب کوئی اور نہیں تیرے رب نے دیا ہے. اب جس کو دے رہا ہوں وہ بھی یہ نہ سمجھے مجھے میرے رب نے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں, میں مصطفیٰ کا رب ہوں, مصطفیٰ کا رب مانو تو دیتا ہوں. تم اپنا رب کب سے بنا لیے, تم اپنا رب کب سے بنا لیے, تم اپنا رب کہاں سے لا لیے, کب ملے تم رب سے, کب سے ہے, کہاں ہے, کیوں ہے, کب تک ہے, کیسا رہتا ہے؟ تم نے دیکھا ہے, تم نے دیکھا نہیں, جانا نہیں, پہچانا نہیں, تم مانتے نہیں, تم نے اس کو دیکھا نہیں, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, تمہاری ادراک میں نہیں آتا, تمہارے قلب میں نہیں آتا, تو اپنا رب کہاں سے بنا لیے؟ کون سا رب؟ جب تک مصطفیٰ نہیں, پھر تم نے رب نے بھی دوسرے کو مان لیا تھا. جب مصطفیٰ آیا ہے تب مجھے رب مانا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطائی ربک, تو جو کچھ دیتا ہوں اے حبیب میں تیرا رب بن کر دیتا ہوں. جو مجھے تیرا رب مان لے اس کو دیتے رہتا ہوں. من عطائی ربک وما کان عطاء ربک محظورا. آپ کے رب پر, آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں, کوئی ٹوک نہیں. تو سمجھ گئے یہ ہے عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت چھپائے گا کیوں؟ کوئی رسول آنا ہے نا کسی کو دینا ہے, تو اپنے پاس رکھ کے کیا کرے گا؟ اپنے پاس رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے مخلوقات, سب دینے کے لیے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر جن اور کافر انس کے علاوہ مخلوق میں سے ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. صرف یہ دو کے لیے, کافر انسانوں میں سے اور کافر جنوں میں سے, صرف یہ دو کو چھوڑ کے ہر چیز جانتی ہے اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. دو باتیں, ایک حدیث اور ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت کافی ہو چکا ہے. اب آپ ایک اسٹیج پہ بھی آ گئے ہیں, پرند چرند جانور سب خوشیاں منا رہے تھے, سب خوشیاں منا رہے. ان سے پوچھا گیا جانوروں سے کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو بولے رسول کی ولادت ہوئی. جانور بولے رسول کی ولادت ہوئی. ان سے کہا گیا اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے, اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے, جب تو خوشیاں نہیں منائے اب کیوں منا رہے ہیں؟ جانور کہتا ہے
آدم آئے تھے اپنی قوم کے لیے، موسیٰ آئے تھے اپنی قوم کے لیے، عیسیٰ آئے اپنی قوم کے لیے، ابراہیم آئے اپنی قوم کے لیے، لوط آئے اپنی قوم کے لیے، نوح آئے اپنی قوم کے لیے، ایوب آئے اپنی قوم کے لیے۔ کوئی کسی قوم کے لیے آیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے آیا، کوئی کسی خطے کے لیے آیا، کوئی کسی حصے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم خوشی نہیں منائے۔ ان کے تھے، ان ادھر کے تھے، ان اس طرف کے تھے، ان اس طرف کے تھے۔ اب جو رسول آیا ہے وہ کسی طرف کا نہیں، سارے جہانوں کا رسول ہے۔ ہمارا بھی رسول آ گیا ہے۔ وہ ہمارے رسول نہیں تھے اس لیے خوشی نہیں منائی، اب ہمارا بھی رسول آ گیا ہے اس لیے ہم بھی خوشی مناتے ہیں۔ تم بھی آمد تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آمد رسول پر خوشی منانا کسی اور سے نہیں، ان جانوروں سے بھی سیکھ لیتے تو بڑی بات ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور کو عقل نہیں ہوتی، جانور کو عقل نہیں ہوتی، نفس ہوتا، وہ بے عقل رہ کر آمد رسول کی عظمت جانتا ہے اور خوشی منا رہا ہے اور مان رہا ہے وہ میرے رسول ہیں۔ اب کیا کہیے اس عقل کا جو عقل رکھتا بھی ہے اور آمد رسول پہ خوش بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ عقل والا اچھا ہے، وہ بے عقل اچھے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بے عقلوں پہ تو ہم قربان جائیں گے کیونکہ آمد رسول پہ خوش ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا ایک طرف سے، چند صحابہ، آخر حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، چند صحابہ موجود تھے، ذکر کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، حضور کی آمد ہوئی۔ حضور آتے ہی صحابہ اٹھ کے کھڑے رہے، تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ حضور پوچھے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ایک حدیث یہاں تک ہی بیان ہوتی ہے کہ مسکرائے، بس حدیث اینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا بھی حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ مسکرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا کے فرمائے کہ میری ولادت کا ذکر کر رہے تھے، مبارک ہو تمہیں۔ اب اس عمل کے جیسا جو بھی عمل کرے گا، سمجھ گیا نا وہ عمل کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اب اس عمل کو جو بھی اپنائے گا، اس عمل پہ جو بھی عمل کرے گا، کل قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کی شفاعت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو ایمان کے ساتھ اس کے شرائط بھی ہوتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتا، بس کیونکہ میلاد کی محفل تھی اس کے متعلق ایک بات کر دیا ہوں، اور بھول گیا تھا میں ایک 5 منٹ اور دے دیے تو وہ ہمارے پیر بھائی کا بھی دل رہ جاتا۔ رکھیں گے نہیں دل؟ 2 ہی چواز رکھیں گے نا؟ رکھیں گے، زیادہ نہیں، 5 منٹ۔ یا رسول اللہ، یہ تو ایسا خاموش ہو گئے۔ وہ ہمارے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، تو ہمارے استاذ تھے، ہیں ابھی بھی، پوسٹ بڑا ہو گیا ان کا، تو سناتے تھے، میں 2-3 بار سنا ہوں۔ وہ عورتیں جب 4 بیٹھتی نا تو شوہر کی شکایتیں شروع کر دیتی، تو ایک عورت بار بار بولتی تھی، شوہر آگے بار بار ڈراتے رہتا، بیزار ہو گیا، کیا بول کے ڈراتا؟ وہ تو بولی ارے گھر میں ختم رکھتی بولتا، پانی گرم کرو، پانی نہانا ہے بولتا، تو تم کیا کرتے ہو؟ فوری گرم کر کے دے دیتی ہوں۔ ہوتے ہو رہا، اور اللہ بولے ایسا رہندو بیزار ہوگا اللہ کی سن کے، تو تم اتنا ڈر رہے کہ شوہر ہے، ڈرنا پڑتا نہیں۔ ایک کام کرو، اب جب آئیں گا نا پانی گرم کرو، نہانا ہے بولے تو کیا کرنا ہوگا؟ نہیں کرتی، جاؤ کیا کرتے ہو یہ بولو تم، اس کے بعد کیا کرتے دیکھو۔ ہمت دلا، اور 4 ملے تو ہمت ملتی، 4 ملے تو ہمت آ جاتی، شوہر سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے، 4 ملنا ضرورت ہے خالی۔ اب ان کو 4 ہمت دے دیے، اب انہوں تیار ہے، اب آیا تو بولو، انہوں آ گئے، بول دیے کیا؟ پانی گرم کرو، پانی نہانا ہے۔ نہیں کرتی، ہاں میرے کو جواب دے رہے، نہیں کرتی، جو کیا کرتے؟ ٹھنڈا پانی نہا لیتا ہوں۔ ایسا خاموش بیٹھے، ایسا خاموش بیٹھے۔ تو درود پہ ایک دو باتیں، چلو درود پہ حدیثیں وغیرہ سب معلوم ہیں۔
درود پہ ایک حدیث کا ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ نقطہ اہم ہے، وہ نقطہ اہم ہے۔ آپ حدیث سنیں، جب درود پڑھا جاتا ہے فرشتے درود پہنچاتے ہیں، سنیں نا، سنیں نا، درود پڑھتے ہیں تو، اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، جب درود پڑھتا ہے بندہ تو حضور خود سماعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دو میں فرق بتاتا ہوں، وہ فرشتے کس کا درود پہنچاتے ہیں اور مصطفیٰ خود کس کا سنتے ہیں۔ ایسے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا درود، وہ بھی رائے گا نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا درود، وہ بھی رائے گا نہیں جاتا، تو پوچھ کہ مصعب رائے گا نہیں جاتا تو کہاں جاتا؟ وہ فرشتے لے کے مدینے جاتے، وہ درود جاتا مدینے جو بے توجہی سے پڑھے۔ اب آپ پوچھیں گے مصطفیٰ کس کا سنتے ہیں؟ اس کا سنتے ہیں، ذہن بھی گنبد خضرا کی طرف، نگاہ بھی گنبد خضرا کی طرف، توجہ بھی گنبد خضرا کی طرف، ایک سوئی لگایا ہے مصطفیٰ کی طرف، اور لگا کر جب ایک لگن سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، ذوق سے پڑھتا ہے، ایمان سے پڑھتا ہے، اور مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے، اب فرشتہ لے کے نہیں پہنچتا، مصطفیٰ کہتے ہیں فرشتے تیرے لانے کی ضرورت نہیں، تو نہیں پہنچا، میرا غلام، میرا امتی تیرے جا کے وصول کرنے سے پہلے اپنی توجہ میرے پاس بھیجا ہے، اپنی توجہ سے میرے پاس پہنچ گیا ہے، جب اس کی توجہ پہنچی ہے تو میں بھی پہنچ گیا ہوں، جب وہ توجہ سے پڑھتا ہے اب تیرے لا کے پہنچانے کی ضرورت نہیں، میں خود سن لیتا ہوں، توجہ سے۔ ایک بات ہے، توجہ سے سنتا ہوں، توجہ سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی جھاڑ، کئی پہاڑ، کئی مسافت، پانی، بلڈنگاں، کیا نہیں ہے راستے میں، مدینے سے یہاں سے وہاں تک ہے نہیں، ہے نہیں۔ تو جب مصطفیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، جب مصطفیٰ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، نسبت کر لیتے ہیں، تو یہ پہاڑ، یہ جھاڑ، یہ بلڈنگیں کوئی سامنے نہیں آتا۔ مصطفیٰ کی نسبت اتنی تیز ہے، اتنی طاقتور ہے کہ پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے، چیرتے ہوئے، سب کو پھاڑتے ہوئے سیدھا گنبد خضرا پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حضور فرما رہے ہیں میں خود سنتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے، جب میں خود سنتا ہوں تب بھی یہ پہاڑ، یہ جھاڑ کوئی بیچ میں نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب بندہ ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت مصطفیٰ اور اس بندے کے درمیان کے سارے پردے اٹھا دیتا ہے، اور مصطفیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں، توجہ سے سن بھی لیتے ہیں۔ اب فرشتہ جو وصول کرنے والا ہے درود، وہ ہاتھ بن کے دیکھتے کھڑا رہتا ہے، کیا دونوں کا لگن، دونوں کی نسبت، کیا غلام اور کیا آقا میں نسبت ہے، کہ غلام یاد کیا اور مصطفیٰ سن بھی لیے، سمجھ گئے؟ کما تحب و ترضى، آپ کی چاہت پہ